السلام علیکم لسنرز، شروع کرتے ہیں آج کی سٹوریز اللہ کا بابرکت نام لے کر جو انتہائی عالی رتبہ اور بہت جلیل القدر ہے۔ آئی ہوپ میرے سبھی لسنرز بالکل ٹھیک ہوں گے اور آج کی سٹوریز شروع کرتے ہیں۔ آج کی سٹوری اسد نے شیئر کی ہے اسلام آباد سے۔ اسد کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ اپنے ابو کی زندگی کا کچھ خوفناک واقعات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ابو جو کہ پولیس لائن میں ہیں اور اب وہ ریٹائرڈ ہو چکے ہیں، ان کی زندگی کے کچھ پرانے واقعات ہیں۔ میرے فادر کی ایج اس ٹائم 89 ایئرس ہے۔ ماشاءاللہ سے انہوں نے اپنی زندگی بڑے اچھے طریقے سے گزاری اور وہ ایک پولیس آفیسر تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ بات 1946 کی ہے۔ جس پولیس اسٹیشن میں وہ جاب کرتے تھے، وہ جو تھانہ اسٹیشن جو بھی ہے وہ کہتے ہیں وہ ابھی بھی قائم ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ اس کی پرانی عمارت کو گرا دیا گیا ہے اور نئی جگہ پر اب اس جگہ کو مطلب اسی کے ساتھ جو ایک جگہ مختص کی گئی تھی تو ادھر اب وہ اسٹیشن بن گیا اور پرانی جگہ اب ایک کھنڈر کا روپ اختیار کر چکی ہے۔ میرے ابو بتاتے ہیں جب وہ بالکل نئے اس لائن میں گئے تو جس پولیس اسٹیشن میں ان کی جاب تھی، نوکری تھی، وہاں پر پہلے سے مشہور تھا کہ ان بیرکوں میں ایک چڑیل کا بسیرا ہے۔ اس عورت، اس چڑیل کا جو روپ ہے وہ ایک سرخ ساڑی میں ملبوس ہوتی ہے اور اس کے بال حد سے زیادہ لمبے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے سے پہلے جو آفیسرز ادھر کام کرتے تھے، جو باقی لوگ تھے، ان سب نے اس مخلوق کو دیکھا ہوا تھا اور ان کے مطابق وہ انتہا سے زیادہ خوبصورت ہے۔ جب بھی وہ قیدیوں کے پاس جاتی ہے تو اکثر قیدیوں کو وہ ڈرا دیتی ہے اور اکثر قیدیوں کو وہ کھانا دے کر آتی ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ ان قیدیوں کو وہ نقصان پہنچاتی تھی جو کسی عورت کے ساتھ ظلم کر کے آتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ میرے ابو نے بتایا ایک دفعہ ان کی نائٹ شفٹ تھی اور وہ بیٹھے ہوئے تھے، اپنا کام کر رہے تھے، تو اچانک سے ان کو پائل بجنے کی آوازیں آئیں۔ وہ کافی حیران ہوئے کہ ادھر اسٹیشن پہ مردوں کے علاوہ تو کوئی نہیں ہے، نہ کوئی عورت ہے ابھی اس ٹائم پر ادھر، تو یہ پائل کی آواز کہاں سے آ رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں کافی حیران ہوا اور میں نے اٹھ کر دیکھنے کی جب کوشش کی تو میں دیکھتا ہوں کہ جو ادھر باغیچہ بنا ہوا تھا باہر پولیس لائن کے باہر، وہاں پر ایک عورت کمر کرے کھڑی ہے اور اس کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں۔ جب اس کی انتہا سے لمبے بال ابو نے دیکھے تو ابو سمجھ چکے تھے کہ یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ عورت نہیں ہے، یہ وہی مخلوق ہے جس کے متعلق ذکر کیا گیا تھا۔ ابو کہتے ہیں میں نے اس مخلوق کو دیکھتے ہی آیت الکرسی پڑھنی شروع کر دی اور آیت الکرسی پڑھ کر میں نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اب وہ پائل کی آواز مجھے میرے آفس سے آ رہی تھی۔ ابو جب پیچھے ہٹنے لگے تو ان کو وہ آواز اپنے آفس سے آنے لگی، یعنی اپنی بیک سائڈ سے، جس کمرے کے باہر کھڑے ہو کر انہوں نے اس مخلوق کو دیکھا۔ ابو جب پیچھے پلٹے تو وہ لمبے بالوں والی عورت ابو کے بالکل پاس کھڑی ہوئی تھی۔ میرے ابو بہت زیادہ ڈر گئے اور اونچا آیت الکرسی پڑھتے ہوئے وہاں سے باہر نکل گئے۔ سامنے سے باقی بھی لوگ آ گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا ہے؟ ابو نے کہا کہ میں نے اس مخلوق کو دیکھا ہے، وہ مجھے تنگ کر رہی ہے۔ پہلے میں نے اس کو باہر لان میں دیکھا اور پھر اس کے بعد وہ میرے آفس میں آ گئی۔ انہوں نے بتایا کہ یہ مخلوق اسی طرح تنگ کرتی ہے، جو بھی ادھر نیا آتا ہے اس کے سامنے آ جاتی ہے اور جو باقی قیدی ہیں ان میں سے اس کو زیادہ تنگ کرتی ہے جو کہ عورتوں کے ساتھ برا کر کے آتے ہیں۔ میرے ابو نے اس چیز کے متعلق سارا ماجرا پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ بہت شروع کی بات ہے، 1924 میں جب یہ پولیس اسٹیشن قائم ہوا تو کہا جاتا تھا کہ ادھر کسی عورت کو مار دیا گیا تھا۔ چند لوگوں نے مل کر اس عورت کو مار دیا اور اسی جگہ پر دفنا دیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق جب یہ پولیس اسٹیشن بن رہا تھا تو یہاں ایک قبر بھی تھی اور سننے میں آیا کہ یہ قبر اسی لڑکی کی ہے جو کہ ادھر نظر آتی ہے۔ یہ لڑکی ادھر قریب ہی ایک بستی کی تھی، اس کے بال انتہا سے زیادہ لمبے اور یہ بہت خوبصورت اور نیک لڑکی تھی۔ کچھ لوگوں نے اس کے ساتھ برا کیا اور اس کو مار دیا۔ تب سے اب تک اتنے سال گزر چکے ہیں، یہ ہمیشہ اس پولیس اسٹیشن میں نظر آتی ہے۔ ایک دفعہ ایک لڑکا یہ کہتا ہے، وہ کہتے ہیں سپاہی تھا جو کہ ادھر وہ بھی اس کی نیو جاب تھی بالکل۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رات کے ٹائم باہر ڈیوٹی دے رہا تھا تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ اچانک سے مجھے ایک بلی کے بولنے کی آواز آئی۔ میرے سامنے سے درخت کے نیچے ایک بلی نیچے اتری۔ آدھی رات کے ٹائم درخت کے اوپر سے بلی کا نیچے اترنا مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ میں نے کہا شاید جانور ہے، کہیں بھی پھر سکتے ہیں، تو میں نے اس چیز کو اگنور کیا اور اپنا کام کرنے لگا۔
کچھ دیر کے بعد مجھے دوبارہ بلی کے بولنے کی آواز آئی، اور اس دفعہ جو بلی کی بولنے کی آواز تھی وہ بہت زیادہ اونچی تھی۔ میں نے پیچھے سے پلٹ کے دیکھا تو بلی وہاں پر موجود نہیں تھی۔ میں نے آیت الکرسی پڑھی اور اپنی جو شفٹ تھی وہ جاری رکھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ اچانک سے بلی کے بولنے کی آواز دوبارہ آئی تو بلی کی آواز اب کی بار بدل چکی تھی، ساتھ ایک کتے کے بھونکنے کی آواز آ رہی تھی۔ میرے ارد گرد کوئی بھی نہیں تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا۔ یعنی وہ سپاہی جس نے یہ سٹوری بتائی، اس نے کہا کہ میں اتنا ڈر گیا اور اب میری اتنی ہمت نہیں تھی کہ میں پیچھے سے پلٹ کے دیکھ سکوں۔ میں نے جیسے ہی کوشش کر کے پیچھے سے دیکھا تو ایک بلی جس کا آدھا چہرہ بلی کی طرح اور اس کا آدھا چہرہ ایک کتے کی طرح تھا، وہ انتہائی خوفناک مخلوق تھی جو کہ میرے پہ حملہ کرنے لگی تھی۔ وہاں سے وہ سپاہی بھاگ گیا اور اندر آیا ہم لوگوں کے پاس، تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ اس کو بخار تھا اور وہ کانپ رہا تھا۔ اس کے جسم سے پسینے کے قطرے اس طرح گر رہے تھے کہ جیسے اس کے اوپر کسی نے پانی کی بالٹیاں پھینک دی ہوں۔ اس کی حالت اتنی خراب ہوئی کہ اس کی وجہ سے اس کو پیرالائز ہو گیا، یعنی اس کو ایک طرف فالج کا اٹیک آ گیا، جس کی وجہ سے اس کی جاب بھی چلی گئی۔ کہتے ہیں کہ باہر کا جو علاقہ ہے، جو کہ باہر باغیچے بنے ہیں، لان بنے ہیں، وہاں پر بھی اور مخلوقات کا بسیرا ہے جو کہ بہت زیادہ ڈراتے ہیں۔ پھر ادھر سے ان کی شفٹ کو چینج کر دیا گیا، ان کی ڈیوٹی کو چینج کر دیا گیا، کسی اللہ والے کو بلایا گیا اور انہوں نے کہا کہ اس باغیچے اور لان میں بالکل بھی ڈیوٹی کے لیے کسی کو مت بٹھایا کرے ورنہ وہ مخلوق بھاری نقصان دے گی۔ اب تو شاید وہ جان سے بچ گیا ہے، لیکن اگلی دفعہ وہ جان سے مار بھی سکتی ہے۔ اس کے بعد اس جگہ سے، جو کہ 1924 میں قائم ایک پرانا پولیس اسٹیشن تھا، اس کو وہاں سے گرا دیا گیا، کیونکہ وہ واقعہ اس قدر وہ کہتے ہیں کہ سب کو ڈرا دینے والا تھا، اور اس سے پہلے بھی یہ لمبے بالوں والی مخلوق ادھر نظر آتی تھی۔ پھر اس پرانے پولیس اسٹیشن کو ایک کھنڈر کی صورت وہ اختیار کر چکا تھا۔ کچھ عمارات گر گئیں کیونکہ قیدیوں کو بھی وہ مخلوق تنگ کرتی تھی۔ ایک قیدی کے مطابق وہ رات کے ٹائم اپنے بیرک میں سو رہا تھا، اچانک اس کو عجیب و غریب ہرانے کی آوازیں آئیں۔ جیسے اس کی آنکھ کھلی تو وہ کیا دیکھتا ہے کہ زمین کے اندر سے ایک خوفناک قسم کی مخلوق نکلی ہے جو کہ ایک عورت ہے، اور وہ زمین پر رینگتی ہوئی اس قیدی کی طرف آ رہی ہے۔ اس قیدی نے شور مچانا شروع کر دیا۔ شور مچاتے ہی جیسے ادھر سپاہی آئے، پہرے دار آئے، تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیا ہوا ہے، تو اس کی زبان بھی فالج کی وجہ سے بند ہو چکی تھی۔ بہت عرصہ اس کا ٹریٹمنٹ ہوا۔ ٹریٹمنٹ ہونے کے بعد وہ جب صحت یاب ہوا تو اس قیدی نے یہ ساری بات بتائی۔ پھر تو یہ چیز اب طے پا چکی تھی کہ اس جگہ کو چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ وہاں پر برے طریقے سے ان مخلوقات نے اپنا بسیرا کر لیا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ اب جو نیا پولیس اسٹیشن ہے، جو کہ بالکل تھوڑے سے ہی فاصلے پر ہے، جو کہ زمین خالی تھی، وہاں پر نیا پولیس اسٹیشن بنا دیا گیا۔ تو ادھر باقی مخلوقات کے متعلق تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن اس لمبے بالوں والی عورت کو، جو کہ 1946 میں میرے فادر نے بھی دیکھی، وہ مخلوق آج بھی ادھر ہے۔ آج بھی وہ قیدیوں کو تنگ کرتی ہے، ان کو مارتی ہے، رات سوئے سوئے ان کے اوپر سے کوئی کپڑا ہٹا دیتا ہے، ان کے منہ پہ کبھی کوئی تھپڑوں کی بوچھاڑ کر دیتا ہے، تو کبھی ان کے کھانے کو غائب کر دیا جاتا ہے۔ کبھی قیدی یہ کہتے ہیں کہ ان کے سامنے عجیب و غریب قسم کے مختلف کھانے آتے ہیں جن کو وہ ہاتھ لگانے لگتے ہیں تو وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ قیدی ان بیرکوں میں رہنے سے بہت ڈرتے ہیں۔ پرانی بیرکوں میں قیدیوں کی یہ حالت تھی کہ وہ اونچا اونچا چیختے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمیں ادھر سے نکال دو یا ہمیں جان سے مار دو۔ انہی وجوہات کی بنا پر اس پولیس اسٹیشن کو ختم کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ جو نئی جہاں پر میرے ابو بھی جاب کرتے ہیں، اس پولیس اسٹیشن کے احاطے میں ایک بہت بڑا برگد کا پرانا پیڑ ہے، اور اس پیڑ کے اوپر بھی بہت سی مخلوقات کو دیکھا جا گیا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا تھا کہ ہم لوگ دوپہر تھی سردیوں کی، اور ہم لوگ اسی برگد کے پیڑ کے نیچے چیئرز ڈال کر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بات بھی وہ کہتے ہیں کہ 1965 کی ہے۔ میرے ابو کہتے ہیں کہ ہم سارے باتیں کر رہے تھے کہ اچانک سے ہمارے اوپر برگد کے پیڑ کے اوپر سے سیب جو ہوتے ہیں کھانے والے، اس کی بارش شروع ہو گئی۔ اس قدر سیب نیچے گرے اور سارے سیب سرخ لال تھے۔ ہم لوگوں کے ساتھ میرے ابو کہتے ہیں اس ٹائم ایک کانسٹیبل تھا جو کہ کافی ایجڈ بھی تھا۔ اس نے کہا کہ بھول کر بھی ان سیبوں کو ہاتھ مت لگانا، اگر تم ان کو ہاتھ لگاؤ گے یا کھا لو گے تو تم لوگوں کو بھاری اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا۔ جب بھی جنات جیسی مخلوقات آپ کو اس طرح
کوئی چیز دیں تو ان کو مت چھوئیں، ان کو مت کھائیں، کیونکہ پھر اس کے بعد آپ ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو نہیں کھایا اور اس کانسٹیبل نے کہا کہ آپ اٹھ کر ادھر سے چلے جائیں، شاید وہ آپ کو وارننگ دے رہے ہیں کہ یہ جگہ اس ٹائم ان کے استعمال کی ہے۔ پھر ہم لوگ پوری سردیوں میں برگد کے پیڑ کے نیچے بالکل نہیں بیٹھا کرتے۔ جب بھی سردیوں کے موسم میں برگد کے پیڑ کے نیچے بیٹھا جاتا ہے تو عجیب و غریب قسم کے واقعات ہونے لگتے ہیں۔ کبھی بہت زیادہ بندر کی بولنے کی آوازیں آتی ہیں، اور کچھ لوگوں کے مطابق انہوں نے اس درخت کے اوپر بہت سی مخلوقات کو دیکھا ہے جو کہ عجیب و غریب قسم کے حلیے میں ہوتی ہیں۔ ایک بوڑھا شخص جس کے سر پہ بال نہیں ہوتے اور اس نے دھوتی تہمت باندھی ہوتی ہے، اس کو بھی بہت دفعہ اس برگد کے پیڑ کے اوپر بیٹھے ہوئے دیکھا جا چکا ہے، اور وہ دیکھتے دیکھتے غائب ہو جاتے ہیں۔ اندیکھی مخلوقات کو تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے، لیکن جن کو دیکھا جاتا ہے، ان کی آوازیں سنی جاتی ہیں، تو وہ بہت خوفناک منظر ہوتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے ٹائم وہ جو برگد کا پیڑ ہے وہ بہت خوفناک منظر بیان کرتا ہے، اس کو دیکھ کر اس کے قریب جانے کو بھی دل نہیں چاہتا۔ ایک دفعہ ایک جو سپاہی تھا اس کے مطابق اس نے دیکھا کہ برگد کے پیڑ کے نیچے رات کے ٹائم ایک لڑکا اور لڑکی بیٹھے ہیں۔ وہ کافی حیران ہوا کہ رات کے ٹائم ادھر کون آ گیا۔ لوگ آتے ہیں لیکن اس طرح لڑکا لڑکی اکٹھے آج تک اس طرح کا واقعہ میں نے تو نہیں دیکھا رات کے ٹائم، اور وہ باتیں کر رہے ہیں۔ لڑکے نے لڑکی کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور وہ مسکرا رہے ہیں۔ وہ سپاہی کہتا ہے کہ میں نے ان سے پوچھنا چاہا، میں ان کے قریب جانا چاہتا تھا، میں نے جیسے ہی اپنے قدم اٹھائے تو وہ دونوں لڑکا لڑکی میری طرف متوجہ ہو گئے اور مجھے دیکھ کر مسکرانے لگے۔ جیسے وہ مجھے دیکھ کر مسکرائے، میں ان کے قریب جانے لگا تو میرے سامنے کسی جانور کی طرح رینگتے ہوئے اسی درخت کے اوپر چلے گئے۔ وہ منظر بھی بہت خوفناک تھا، لیکن اب وہ کہتے ہیں کہ جو پولیس والے ہوتے ہیں ان کا دل اتنا مضبوط ہو جاتا ہے، انہوں نے اتنے واقعات دیکھے ہوتے ہیں، تو اب اس طرح کی تو کوئی ہیپننگ نہیں ہوئی کہ کوئی سپاہی بیمار ہوا ہو یا کسی کو کوئی خوف کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو گیا ہو۔ تو اب یہ چیزیں ادھر پرانی تھیں۔ میرے فادر 1978 میں کہتے ہیں کہ ان کی جاب ختم ہو چکی تھی۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ابھی بھی ابو کی ادھر جان پہچان ہے۔ اب میرے ابو کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، اور جو لوگ ابو کو جانتے ہیں ان میں سے کئی ہیں پولیس والے جن کے بچوں کے ساتھ ہم لوگوں کی دوستی اسد کہتے ہیں، وہ بھی بہت سے اس پولیس اسٹیشن کے متعلق خوفناک واقعات بتاتے ہیں۔ انتہائی خوفناک وہ پولیس اسٹیشن اپنے اندر ایک خوف اور پرسراریت سمائے بیٹھا ہے۔ رات کے ٹائم خوفناک آوازوں کا آنا، اچانک سے ایک خوفناک چیخ کا آنا، اور پھر اس چیخ کا مدھم ہو جانا، یہ وہاں پر عام واقعات ہیں۔ یہ کہانی تھی اسد کی جو کہ انہوں نے اسلام آباد سے شیئر کی۔ بہت شکریہ اسد۔ تو لسنرز، ہوتی ہیں ایسی مخلوقات۔ اسی طرح کا ایک واقعہ میرے لسنر نے میرے ساتھ شیئر کیا تھا، جو کہ کافی عرصہ پہلے انہوں نے شیئر کیا۔ آج میں نے کچھ واقعات دیکھے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ کہا کہ آج شیئر کرتی ہوں۔ ایک ہاسپٹل تھا جس کے متعلق انہوں نے بتایا تھا کہ اس ہاسپٹل کا جو باغیچہ تھا وہ انتہائی پرسرار اور خوفناک تھا۔ وہاں پر بھی ایسے خوفناک واقعات ہوتے تھے۔ کہتے ہیں کہ اکثر لوگ جو غریب ہوتے تھے وہ اپنے پیشنٹس کو جب لے کر آتے تھے تو اندر ان کے پاس زیادہ سونے کی جگہ نہیں ہوتی تھی وارڈز میں، تو جو مرد حضرات ہوتے تھے، اکثر عورتیں بھی ہوتی تھیں، تو وہ باغیچوں میں جا کر سو جایا کرتے تھے۔ ایسا پرانے وقتوں میں ہوا کرتا تھا، اب بھی ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ باغیچوں میں جا کر ہاسپٹل کے بیٹھ جایا کرتے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ اس طرح کا ایک پرانا واقعہ تھا جو کہ ایک فیملی تھی جن کا کوئی پیشنٹ تھا ہاسپٹل میں، تو ان کے ساتھ جو مرد حضرات تھے، عورتیں تھیں، کچھ لوگ باہر باغیچے میں جا کر سو گئے، اور بھی کچھ لوگ سوئے ہوئے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا۔ کہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم لوگ ادھر سوئے تو وہ کہتے ہیں ہماری خوف سے یہ حالت تھی کہ ایسے تھا کہ شاید ہم لوگ مر چکے ہیں، یہ کوئی خواب دیکھ رہے ہیں، یہ پتہ نہیں کیا ماجرا ہے ہم لوگوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں ہم رات کو سو رہے تھے، اچانک سے ہمارے پیروں والی سائڈ پر کسی نے ہمیں جگایا، ہلانے کی کوشش کی۔ ہم لوگ جیسے ہی جاگے تو دیکھا کہ خوفناک، جس کی ہائٹ وہ کہتے ہیں کہ پیچھے درخت جتنی تھی، وہ کالا سیاہ سانپ، اس کی سرخ لال آنکھیں ہمیں دیکھ کر وہ بالکل ہمارے اوپر تھا، اور وہ اس طرح تھا کہ جیسے کوئی بہت بڑا خوفناک وہ کوئی منظر تھا۔ ایسے لگا تھا کہ شاید جان نکل چکی ہے اور یہ مرنے کے بعد ہم لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تو ہم لوگوں نے آیت الکرسی پڑھی، اچانک سے وہ منظر سارا غائب ہو گیا اور ہم لوگ اٹھ کے بیٹھ کے اللہ اکبر کیا۔ ساتھ ایک اور بھی فیملی والوں کے لوگ کچھ سوئے ہوئے تھے، وہ ہم سے پہلے ادھر آ کر کچھ دن سے رہ رہے تھے۔ ان کے مطابق انہوں نے کہا کہ اس لان میں ہم نے بھی 1 سے 2 دفعہ ایک خوفناک سانپ کو دیکھا ہے۔
جو کہ اسی درخت کے قریب رہتا ہے. اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہے اور وہ تنگ کرتا ہے. باقاعدہ طور پر اگر درخت کے نیچے سوئیں تو وہ سامنے آ جاتا ہے اور وہاں سے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے. ہمارے ساتھ بھی یہ واقعہ ہو چکا ہے، لیکن ہم لوگ مجبور ہیں، جس کی وجہ سے ہم لوگ ادھر سو رہے ہیں کیونکہ ان کا پیشنٹ بھی اندر ہاسپٹل میں تھا. کہتے ہیں کہ پھر وہ فیملی اس درخت کے قریب سے ہٹ گئی اور کہتے ہیں کہ باغیچے میں عجیب سے واقعات ہوتے تھے. دیکھتے رات کے ٹائم وہ کہتے ہیں کہ کچھ عورتیں تھیں جو کہ سیاہ لباس میں تھیں، اسی درخت کے نیچے بیٹھی باتیں کر رہی تھیں اور دیکھتے دیکھتے وہ غائب ہو جاتی تھیں. یہ کچھ خوفناک واقعات تھے میرے لسنرز کے جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیے. آپ لوگوں کو کیسے لگیں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں اور میرے اس چینل کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں. آخر میں کہنا چاہوں گی والدین جیسی خوبصورت نعمت کی قدر کریں، محبت کریں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں، یہ اپنی زندگی کا خاص حصہ بنا لیں. قرآن پاک اور نماز بھی اپنی باقاعدگی سے پڑھیں تو ضرور انشاءاللہ کامیابی آپ کا مقدر بنے گی. اور اسی کے ساتھ اپنی ہوسٹ نیلم یاسین کو اجازت دیجیے. اپنا اور اپنے والدین کا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.